وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ وَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ قوم سمود کا تذکرہ کا چل رہا ہے۔ یہ قوم عاد کا بقیہ تھے، یعنی اللہ پاک نے عاد کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان میں سے جو نیک لوگ بچ رہے تھے یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور قوم عاد وہ قوم تھی جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے بستیوں میں ان جیسے لوگ پھر پیدا نہیں کیے۔ اتنی اونچی ان کی قدیں تھیں اور اتنا شاندار ان کا تمدن اور اتنی خوبصورت ان کی تہذیب تھی جی۔ تو وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ یہ سمود جو تھے یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے اس طرح تھے کہ انہوں نے زمین کے اوپر فساد برپا کیا تھا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر خدا کے عذاب کا کوڑا ان کی پشت پر برسا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ مدائن صالحہ کے نام سے آج بھی جو بستیاں موجود ہیں، اور اقوام متحدہ نے ان کی تاریخی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ ان جگہوں پر جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے آج بھی وہاں رات کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے 22 کلومیٹر کے مقام پر علا کا ایک شہر ہے، اور جو انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ وہاں لیموں کے، وہاں انگور کے، وہاں آموں کے، اس طرح کے باغات ہیں، زبردست قسم کا شہر۔ اس سے آگے پھر 22 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مدائن صالحہ ہیں، صالحہ کی بستیاں ہیں۔ آج بھی جو لوگ ان بستیوں کا دورہ کرتے ہیں تو وہ علا سے جوس کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں لے کر جاتے ہیں کہ وہاں زندگی کا اب بھی کوئی اثر نہیں ہے، حالانکہ 5000 سال پہلے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ ایسی بستی، اور حیران ہوتا ہے انسان، وہاں کوئی ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا، 5000 سال پہلے دنیا کیسی ہوگی؟ لیکن اس وقت ان کا یہ حال تھا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر وہاں گھر بناتے تھے۔ وہ صرف ایک گھر نہیں کہ ایک گھر بنا دیا، بلکہ کہتے ہیں کہ گھروں کے سلسلے تھے ان کے اندر، سین تھے، یعنی ایک ایک گھر میں 50 100 کمرے ہوتے تھے، وہ پہاڑوں کے اندر ہی ہوتے تھے، پتہ نہیں وہ کس طرح بناتے تھے۔ پھر پہاڑوں کے ایک منزل کے اوپر دوسری منزل وہ تعمیر کرتے تھے۔ حیران کن وہ چیزیں ہوتی تھیں جو وہ بناتے تھے۔ ینحتون من الجبال، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اور آگے کہا گیا آمنین، اور ان پختہ گھروں کو بنا کر آج بھی ایک تحفظ کا اور ایک سیکورٹی کا ذہن میں تصور آتا ہے، میں تو بہت محفوظ ہوں نا، میرا گھر مضبوط ہے، میرا گھر محفوظ ہے جی۔ تو مطمئن ہو جاتا ہے جب انسان کوئی پختہ گھر بناتا ہے، مضبوط عمارت تعمیر کرتا ہے، تو ایک قسم کا تحفظ کا احساس کہ اب اس کے اوپر کوئی زوال آنے والا نہیں ہے، اب اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، بہت محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ خوبصورت حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب کا بچہ تھا اور ایک امیر کا بچہ تھا، اور یہ دونوں آپس میں بسا اوقات مکالمہ کیا کرتے تھے، دوست تھے آپس میں۔ تو امیر کا بچہ کہتا تھا کہ تمہارا کوئی گھر ہے جس میں تم رہ رہے ہو؟ دیکھیے نا ہمارا گھر ہے، کتنا شاندار، کتنا عالی شان۔ اور پھر دونوں کے باپ مر گئے تو یہ دونوں قبرستان میں چلے گئے، اور قبرستان میں جا کر پھر امیر کے بچے نے غریب کے بچے سے کہا یہاں دیکھو میرے باپ کی قبر کتنی پختہ ہے، اور کتنے اس کے اوپر اینٹیں لگی ہوئے ہیں، کتنی شاندار قبر ہے، اور تیرے باپ کی قبر تو کچی ہے۔ لیکن وہاں غریب کے بچے نے ایک بات کہی، اور یہ ساری کہانی انہوں نے اس لیے تصنیف کی تھی تاکہ یہ بات بتائی جا سکے۔ غریب کے بچے نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا،
تیرا باپ تو اس پختہ قبر کو اکھاڑتے اکھاڑتے اٹھنا تو ہے یہاں سے، اس کو تو وقت لگ جائے گا۔ میرا باپ فوراً اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کا ایک عملی نمونہ ہم جب یہ زلزلہ آیا شمالی علاقہ جات میں، ہم وہاں گئے مدد کے لیے، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ جو کچے گھر تھے وہ بھی گرے تھے، وہاں بھی لوگ مرے تھے، لیکن وہاں سے لوگوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا، آسانی سے نکال لیا گیا تھا۔ لیکن جہاں پختہ پلادے تھے اور پختہ قسم کی عمارتیں تھیں، وہاں انسان ٹھہر نہیں سکتا، لاشوں کی بدبو آ رہی تھی، وہاں سے وہ ملبہ نکالا نہیں جا رہا تھا۔ یقیناً وہ گھر ایسے تھے جن کے بنانے والوں نے ان کو بنایا تھا، تو اس وقت یہی احساس تھا کہ ہم بہت محفوظ ہیں، یہی وہ حفاظت ان کے اوپر ایک عذاب بن کر نازل ہوئی، اور ان کی لاشیں بدبودار ہو کر وہاں سڑتی رہیں، مشینری جا نہیں سکتی تھی، کسیوں اور کدیلوں سے وہ چیزیں ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں، یعنی وہاں انسان ٹھہر نہیں سکتا تھا، اتنی بدبو ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن گھروں کو انسان بناتا ہے، اس نقطۂ نظر سے یہ بہت محفوظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہی حفاظت ان کی گچی میں پڑ جاتی ہے، گلے میں پڑ جاتی ہے، وہی حفاظت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ بہت محفوظ ہیں، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو پھر دیکھیے ان کا کیا حال ہوا، وہ عبرت کا نشان بن کر رہے۔ وما اغنا فاخذتهم الصیحہ، ایک چیخ اور ایک چنگھاڑ نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ زلزلہ آتا ہے، انسان بھاگتا تو ہے نا، بے شک بچ نہیں سکتا، لیکن بھاگتا تو ہے، یالہ باری ہوتی ہے، انسان بھاگتا ہے کہیں جان بچانے کے لیے، لیکن یہ چیخ اور چنگھاڑ ایسی چیز ہے کہ یہاں بھاگ کر کوئی ایسی جائے پناہ انسان کو نظر نہیں آتی جہاں وہ بچ جی۔ تو اس چیخ ہوگی، ایک ایسی آواز جو اتنی شدت کے ساتھ اوپر اٹھے گی کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے جی۔ یہ جب آخری آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، قیامت کی مصیبت، اس وقت بھی یہی چیخ ہی تو ہوگی، یہ نفخہ اولا جسے کہتے ہیں، یہ چیخ ہوگی، اور کہتے یہ ہیں کہ الارم کی طرح کی ایک آواز اٹھے گی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جب حد سے تجاوز کر جائے گی تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، اس چیخ کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر ارشاد ہوا ہے کہ مصبحین، صبح کے وقت، یہ صبح کا وقت بڑا عام وقت ہے۔ اب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ترکی میں جو زلزلہ آیا صبح کے وقت آیا ہے۔ مشرکین اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جب اس سے پہلے قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا تھا، وہ بھی صبح کا وقت ہوتا، اور یہ نہیں جس وقت لوگ جاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور پھر فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کما رہے تھے اور جس کے اوپر ان کو بہت ناز تھا اور بہت بھروسہ تھا کہ یہ چیز ہمیں زندگی کی سیکورٹی اور تحفظ عطا کرتی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکتی۔ جب خدا کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کے عذاب کے سامنے ٹھہر سکے۔ ساری ٹیکنالوجی، سارا اسلحہ، ساری مہارتیں جی، ساری پھرتیاں، ساری چالاکیاں، اور سارے کے سارے ہنر، سارے کے ساری سب کچھ جو ہے بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب خدا کا عذاب آتا ہے تو خدا کا عذاب آباد بستیوں کو اس طرح ویران کر کے رکھ دیتا ہے جی۔ تو یہ مسلسل اللہ پاک نے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سے سبق یہی ملتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، اور اس زندگی کو اس انداز سے گزاریے ہیں جی کہ آپ سے خدا راضی ہو جائے، اور آپ کا انجام ان جیسے لوگوں نہ ہو جو لوگ بعد میں عبرت کی کہانی بن جاتے ہیں، عبرت کی داستان بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے نا، ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، اور ناشکری کی صورت میں ان کے اوپر عذاب بھی بہت سخت آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے تیری ناراضگی بڑھتی، اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت